ورا شاہ کریمہ دستگیرہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد سرکار دو عالم، آمد سرکار دو عالم، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نقشہ اٹھا کے دیکھ، کوئی نیا شہر تلاش کر، اس شہر میں تو سب سے برادران اہل سنت، اسٹیج پر بیٹھنے والے محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک بالقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آقا و مولا تشریح واقعات ماضیہ، تشریح حجت بالغہ، تقریر قصص انبیاء، تحریر معارف اصفیاء، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے، یہ سب میرے نبی کی، زور سے بولو، تعریف ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تشریح واقعات ماضیہ، تشریح حجت بالغہ، تقریر قصص انبیاء، تحریر معارف اصفیاء، وقائع احکام الہیہ، افق انوار شمسیہ، نازش ابن آدم، وجہ تخلیق عالم، نور غار حرا، شمع بزم یقین، بحر الطاف و کرم، حضور اقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بہت لغت کا پڑھنا پلٹنے کے بعد تب معنی مل پاتا ہے اس کا، سمجھ لیں میری بات، اور یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھ لیں تو میرا آنا بھی حل ہو جائے، اور آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ بیچارے مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ اللہ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اللہ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، اور ان کے سینے کو علوم نبی کا مدینہ فرمائے۔ کان لال کرامت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، سرو ناز قدم، مغز راج حکم، نقطۂ سر وحدت، مرکز دور کثرت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، سلک در شفاعت، نرگس باغ قدرت، حالہ ماہ ندرت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت۔ وارِ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مصدر مظہریت، مظہر مصدریت۔ یہ علماء ہیں، مصدر وہ ہے جس سے سب پیدا ہوتے ہیں، ایسے نبی مصدر ہیں جن سے سب بنائے گئے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی۔ مصدر مظہریت اور مظہر مصدریت، غنچۂ راز وحدت، شمع راہ اصابت، سلک در شفاعت، نرگس باغ قدرت، حالہ ماہ ندرت، قاسم کنز نعمت، حضور اقدس قاسم النعم، مالک الارض و رقاب امم، معطی منعم، علی عالی ولی والی، کاشف الکرب رافع الرد، معین کافی حفیظ شافی، عفو عافی غفور جمیل،
عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب ملک الناس و دیان العرب جلیل الفضل ولی الامثال ممتنع النظیر محبوب رب اکبر کونین کے سرور دارین کے تاجور مورث فضائل و کمالات دیوان حشر کے صدر نصیر گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول مبدع ضوابط کے فروع و اصول رابطہ علت و معلول واسطہ جاعل و مجعول حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ بارگاہ کرم میں پورا مجمع محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و انصارہ و اشیائہ و ازواجہ و اہل بیتہ و احفادہ و اختانہ برحمتک یا ارحم الراحمین. پیارے مسلمان بھائیوں ایک بار اور پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و صدورنا ماوانا و ملجانا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم. دیکھیے بہت دیر سے نعت کے گلدستوں سے آپ مزین ہو رہے ہیں. آپ بیٹھیں. یہ گاؤں میں دیکھا تو مجھے یہ پسند آیا کہ اس گاؤں میں زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں. زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں. ایک حدیث میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قبل الاغنیاء يدخل الجنت ب500 عام. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا. اب جو امیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے اللہ حساب لے گا کتاب لے گا تجھے میں نے دولت دیا کہاں پیسہ خرچ کیا. اور غریب کے پاس نہ کچھ پیسہ ہے نہ کچھ ہے بس ہے تو سینے میں عشق رسول سرور کونین موجود ہے. بس یہی ہمارے دل میں ہے اور آپ کے دل میں ہے. سبحان اللہ. آپ بیٹھو مسلمانوں. میں کوشش بھرپور یہ کروں گا کہ میری ساری باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں اور میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں بڑی ایمانی بات میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ میری بات سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ سب کے دین کو قبول فرمائے اور آپ کا آنا مبارک ہو. اور رسول اعظم سرور کونین کی پیدائش کل میرے سرکار تشریف لائے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے. زور سے بولو بنائی ہے. آپ بالکل بیٹھو اطمینان سے. حضرات گرامی وجود تھا کن فکا سے پہلے ظہور تھا ہر عیاں سے پہلے. وجود تھا کن فکا سے پہلے اور ظہور تھا ہر عیاں سے پہلے اور جمال احمد چمک رہا تھا زمین سے پہلے زماں سے پہلے. جمال احمد چمک رہا تھا زمین سے پہلے زماں سے پہلے. اور فرماتے ہیں کہ نبی کو اپنا سا کہنے والوں کلام رب کو اٹھا کے دیکھو. زور سے بولو سبحان اللہ. نبی کو اپنا سا کہنے والوں کلام رب کو اٹھا کے دیکھو. سخن تھا ان کا سخن سے پہلے اور زباں تھی ان کی زباں سے پہلے. سخن تھا ان کا سخن سے پہلے اور زباں تھی ان کی زباں سے پہلے. اور فرماتے ہیں کہ چمک رہا تھا جمال ان کا خدا کے جلووں کی صورتوں میں. چمک رہا تھا جمال ان کا خدا کے جلووں کی صورتوں میں. ہر ایک غنچہ چٹک کے بولا بہار تھی گلستہ سے پہلے. ہر ایک غنچہ چٹک کے بولا اور بہار تھی گلستہ سے پہلے. اور فرماتے ہیں کہ مثال کوئی کہاں سے لائے ازل سے ہے جبکہ ذات اقدس. مثال کوئی کہاں سے لائے ازل سے ہے جبکہ ذات اقدس. نہاں سے پہلے یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے. اور جمال احمد چمک رہا تھا زمین سے پہلے زماں سے پہلے. اور فرماتے ہیں کہ جس سے تم روٹھو وہ پرکشت دنیا ہو جائے
اور جس کو تم چاہو یا رسول اللہ، جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، جس سے تم روٹھو وہ برگشت دنیا ہو جائے، اور جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، اور قہر سے دیکھو تو جل جائے یہ شاداب چمن، اور مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ میرے سرکار صبح تشریف لائے ہیں، ساقی کچھ اپنے بادہ کشوں کی خبر بھی ہے، ہم بے کشوں کے حال پہ تجھ کو نظر بھی ہے، جوش آتش بھی شدت سوز جگر بھی ہے، کچھ تلخ کامیابی ہے، کچھ درد سر بھی ہے، ایسا عطا ہو جام شراب طہور کا، جس کے خمار میں بھی مزہ ہو سرور کا، اب دیر کیا ہے باد عرفاں قیام دے، ٹھنڈا پڑے کلیجہ میں جس سے وہ جام دے، تازہ ہو روح پیاس مجھے لطف تام دے، اے تشنہ کام تجھ کو دعائیں مدام دے، اٹھے سرور آئے مزے جھوم جھوم کر، ہو جاؤں بے خبر لبے ساغر کو چوم کر، اٹھے سرور آئے مزے جھوم جھوم کر، ہو جاؤں بے خبر لبے ساغر کو چوم کر۔ تمام تعریف ثابت ہے اللہ پاک کے لیے جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی، اور درود و سلام کی دالیاں پیش ہے گنبد خضرا کے اس مکین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی کونین باوقار زندگی کی تحفظ کے لیے یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے۔ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے، اور بے پناہ عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش ہیں صحابہ کبار و شہدائے نظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہوں میں، جنہوں نے اسی مذہب اسلام کی آبیاری اپنی خون و جگر سے فرمائی تھی، اور اسی شجرہ طیبہ کے لیے اپنے وجود ناز کو قربان کرتے ہوئے کائنات آدم کے نام یہ پیغام بھی نشر فرمایا تھا۔ ابھی شوخہ بھی نہیں خون شہیدان وفا، ابھی اس راہ پہ رکھے نہ قدم اہل حبت، اور بے پناہ عقیدت و محبت کے ہار و پھول ہم پیش کریں گے دنیا سنیت کی اس عظیم عبقری شخصیت کی بریلی کی بارگاہ میں، جس نے پوری دنیا سنیت کے اندر عشق مصطفی کا چراغ جلایا، جس کی ہر ہر ادا عشق مصطفی سے تعبیر ہو کر کے رہ گئی، جسے پوری دنیا سنیت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس تاریخ شاہ شخصیت نے اپنے دور میں باطل کی جس طرح سے سرکوبی کی ہے، اور حقانیت کا عظیم پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر کے تصرفات کی کروٹیں لی ہے، یہ اس عظیم اور تاریخ شاہ شخصیت کا ہی کا حق تھا۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر یک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوالا ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسبا کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری تربت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان قریبی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ اب آؤ میں آیت کا ترجمہ کروں اور علم کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کے ہم آپ کے ذہن کو کھول دیں۔ حضرات اللہ کا قرآن میں فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اللہ نے اپنا نام ذاتی طور پر نہیں لیا ہے، اللہ نے اپنا نام صفاتی طور پر نہیں لیا ہے، وہ الرحمن الذی ارسل نہیں فرمایا، وہ الرحیم الذی ارسل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو یار ایک بات بتاؤ، آخر وہ کون ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو؟ اس کی قدرت کاملہ کیا ہے، اس کی حکمت بالغہ کیا ہے، اس کی قدرت عامہ کیا ہے، اس کی صفت خاصہ کیا ہے، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر کے تاکہ سارے ادیان پر غالب ہو جائے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ درا حالے کی وہ شہید ہے۔ حضرات جس نے بھیجا ہے اس نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، اللہ نے اپنا نام ذاتی طور پر نہیں بتایا، نہ تو
تو صفاتی طور پر بتایا ہے۔ آخر وہ کون ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو؟ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ چلے جائیے تاج محل کو دیکھ لیجئے، آپ تاج محل کو جب دیکھیں گے آپ سوچیں گے یار تاج محل کتنا اچھا بنا ہے، جب اس کا معمار کاریگر اتنا اچھا ہے، اس کا مستری اتنا زبردست ہے، حضرات بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ آپ کسی شاگرد کو دیکھیں اگر وہ اچھی تقریر کرتا ہے تو آپ بولیں گے یار جب یہ شاگرد اتنا قابل ہے تو اس کا پڑھانے والا استاد کتنا قابل ہوگا، زور سے بولو سبحان اللہ، اس کا استاد کتنا بڑا قابل ہوگا۔ حضرات یہ ہمارے علماء طلبہ بیٹھے ہیں، ان کو اللہ خوب خوب ترقی عطا فرمائے، جب یہ اتنے بڑے قابل ہیں تو ان کا پڑھانے والا استاد کتنا قابل ہوگا، جب یہ اتنی اچھی نقابت کرتے ہیں تو ان کا پڑھانے والا استاد کتنا زبردست ہوگا۔ بلا تمثیل آپ سمجھ لو مسلمانوں، اللہ نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، نہ تو ذاتی طور پر بتایا ہے نہ تو صفاتی طور پر بتایا ہے، بلکہ رب نے یہ فرمایا اے لوگوں اے مسلمانوں میں نے اپنا نام نہیں بتایا، اگر تمہیں خدا کے کمال کا پتہ لگانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے جمال سے لگانا ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جمال سے لگا لینا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھ لو تمہیں خدا کے کمال کا پتہ چل جائے گا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لو تمہیں خدا کی بلندی کا پتہ چل جائے گا، میرے مصطفیٰ کی زبان دیکھ لو تمہیں خدا کی بلندی کا پتہ چل جائے گا، میرے مصطفیٰ کا تلوہ تم دیکھ لو تمہیں خدا کے کمال کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج دیا، اے لوگوں میرے حبیب کو تم دیکھ لو تمہیں خدا کے کمال کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے رب نے اپنا نام نہیں لیا، نہ تو ذاتی طور پر بتایا ہے نہ تو صفاتی طور پر بتایا ہے۔ بہت ایمانی بات میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں، میری بات آپ دماغ کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں گیا الہاس نگر میں تقریر کرنے تو وہاں بڑے بڑے کچھ سیٹھیا بکراتی ہو گئے تو میں نے تقریر شروع کی اور کافی علماء موجود تھے، میں جب ایسے میٹر کو اٹھایا علماء نہیں سمجھ پاتے تھے حضرات تو میں نے اپنی تقریر آسان میں کر دیا۔ یہی ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ میں اسی تاریخ میں میری تقریر بمبئی میں ہو رہی تھی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، پوری کائنات کے لیے بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ کا نام رحیم بھی ہے۔ اب رب نے رحمان اور رحیم کے صفت کو اٹھا کر کے اپنے رحمت للعالمین میں داخل کر دیا ہے، اپنے حبیب میں داخل کر دیا ہے، رحمت للعالمین میں داخل کر دیا ہے۔ حضرات رب العالمین ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھی پیدا فرمایا ہے، رب العالمین نے سب کو بنا کے تیار کیا اور رحمت للعالمین کو بھی رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات ذرا آپ دیکھنے کی کوشش کریں مسلمانوں اور میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات دیکھیے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا میری بات سماعت کریں گے اور دھیان میں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ حدیث آپ کہاں پائیں گے؟ یہ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ کا جلد نمبر 11 ہے، اس کے اندر ایک نفیس تحقیق ہے۔ لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت السماوات والارض۔ حضرات یہ تو حدیث کے اندر پڑھتے ہیں لیکن حدیث کا جملہ یہ ہے لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت السماوات لولا لما خلقت الارض، لیکن لولا لما خلقت الدنیا یہ حدیث میں ہے۔ حدیث ہونا اور ہے اور مفہوم حدیث ہونا اور ہے، تو جب لولا کا لما خلقت الدنیا میں نے پڑھ دیا تو اسی میں لولا کا لما خلقت الافلاک بھی ہے، لولا کا لما خلقت السماوات بھی ہے، لولا کا لما خلقت الارض بھی ہے۔ اے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ ایک نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں، علماء میری نقطے کو سماعت کر لیں گے جو میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لولا لا کا معنی یہ ہے عربی میں نہیں، زور سے بولو نہیں، اور اگر لا کے اوپر ایک جملہ ہم لکھ دیں نام تو جس کے معنی بنے گا ہاں، یہ عربی لفظ ہے۔ علماء ہمارے بیچارے
سارے سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لولا لما خلقت الافلاک، لا ایک ایسے آپ بناتے چلے جائیے لا، تو اس کے اندر ایک جو دو شوشہ بنے گا، ایک داہنے طرف جائے گا، ظلم بائیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور ایک شوشہ بائیں طرف جائے گا. بہت ایمانی بات میں کر رہا ہوں، سنیے میری بات. اور ایک جو نیچے والا چشمیہ حرف بنے گا، آنکھ اس کی کھلی رہتی ہے. حضرات تو یہ ایسے کیوں بنتا ہے؟ اور حضرات گرامی اس پر میں نے محمد اٹھا کے لکھ دیا. لا کے اوپر نام لکھا تو مانا ہو گیا ہاں. اگر لا لکھ دیا نہیں ہے تو کسی چیز کا وجود نہیں ہے. زور سے بولو، کسی چیز کا وجود نہیں ہے. آسمان نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، ہم نہیں، آپ نہیں، آدم کا وجود نہیں، موسیٰ کا وجود نہیں، عیسیٰ کا وجود نہیں، کسی کا وجود نہیں ہے. اور لا کے اوپر میں نے نام لکھا ہاں، نیست کو ہٹا کے ہست لکھا ہے، تو وہاں پر رب نے کس کا نام لکھا؟ لا پاک کی جو ساری کائنات کا وجود بن رہا ہے، محمد کا نام لکھا. محمد کا نام لکھا، میم سے سورج مراد ہے، اور جو دال گول گول بن رہا اس سے قمر چاند مراد ہے. حضرات پتہ بڑی ایمانی بات بتا رہا ہوں، علمی بات. لولا کا کے اوپر لا پہ رب نے آدم کا نام نہیں لکھا، موسیٰ کا نام نہیں لکھا، عیسیٰ کا نام نہیں لکھا. لکھا تو محمد کا نام لکھا. اب جب محمد کا نام لکھا تو لا ہٹ رہا ہے، نام بن رہا ہے. اب جب محمد کا نام لکھ رہا ہے پروردگار عالم، تو آسمان کا وجود محمد کے صدقے میں ہو رہا ہے، چاند کا وجود محمد کے صدقے میں ہو رہا ہے، ستاروں کا وجود نبی کے صدقے میں ہو رہا ہے، ہمارا وجود آپ کا وجود نبی کے صدقے میں ہو رہا ہے. آدم آئے تو نبی کے صدقے میں آئے، موسیٰ آئے تو نبی کے صدقے میں آئے، عیسیٰ آئے تو نبی کے صدقے میں آئے، حضرت یوسف آئے تو نبی کے صدقے میں آئے. حضرات اللہ نے اللہ کے اوپر نام لکھا اور وہاں محمد کا نام لکھا. اور ایک بات سمجھنا، جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں، ہم میلاد نہیں کریں گے، ہم نبی کے علم غیب کو نہیں مانیں گے، ہم رسول اعظم کی عظمت کی بڑائی نہیں بیان کریں گے، ہم نبی کی میلاد نہیں کریں گے. ارے پگلا، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تم میرے نبی سے اتنی دشمنی کرتا ہے تو دنیا کو چھوڑ کے چلا جا، دنیا کو چھوڑ کے چلا جا. اور دنیا کو کہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے سب میرے نبی ہی کی تو بادشاہت ہے، سب میرے نبی کی بادشاہت ہے. ابو جہل نکل جا دنیا سے، ابو لہب نکل جا دنیا سے، ابن خطل نکل جا دنیا سے، سعد بن کعب عنسی نکل جا دنیا سے، ابو لہب نکل جا دنیا سے، عتبہ بن ربیعہ نکل جا دنیا سے، شیبہ بن ربیعہ نکل جا دنیا سے. تم کہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے سب میرے مصطفیٰ کی بادشاہت ہے، سب میرے مصطفیٰ کی بادشاہت ہے. مکہ میں میرے نبی کی بادشاہت ہے، مدینہ میں میرے نبی کی بادشاہت ہے، ساری کائنات میں نبی کی بادشاہت ہے، پوری کائنات میں نبی کی بادشاہت ہے. تم میرے مصطفیٰ کی سرزمین کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ جب میرے مصطفیٰ کی بادشاہت رب نے سب کچھ اللہ نے نبی کو عطا فرما دیا. اب حضرات گرامی آئیے میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور ومن نوری خلق کل شیء، اور میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنا کے تیار کیا. اب پتہ یہ چلا ساری چیزوں میں نبی کا نور ہے. اب یہیں پر ہم شجر رسول بیان کرتے، آپ سن لو بڑی ایمانی بات. شجر رسول اس لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ مجمع میں بہاریں آ جائے، یہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے. میں نے کل بھی بیان کیا تھا یہ بندی ختم ہو جائے اسی شجر رسول کے صدقے میں. اب آدم سے لے کر کے اور نبی آدم تک 51 شجرہ، زور سے بولو 51 شجرہ ہے جس کو میں بیان کر دوں. آپ سماعت کر لو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. دنیا کے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ آدم. زور سے بولو آدم. دنیا کے پہلے انسان کا نام ہے آدم، اور آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. آدم کے بیٹے کا نام سیس ہے، سیس کے بیٹے اتوس ہیں، اتوس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائیل ہیں، مہلائیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلق ہیں، متوشلق کے بیٹے لمک ہیں، لمک کے بیٹے نوح علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے ارقحزت ہیں، ارقحزت کے بیٹے شالق ہیں، شالق کے بیٹے عابد ہیں، عابد کے بیٹے فالق ہیں، فالق کے بیٹے ارغو ہیں، ارغو کے بیٹے زارغور ہیں، ناخور کے بیٹے تاروخ ہیں، تاروخ کے بیٹے ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قدار ہے، قدار کے بیٹے حمل ہے، حمل کے بیٹے نبت ہے، نبت کے بیٹے سلمان ہے، سلمان کے بیٹے لیچب ہے، لیچب کے بیٹے یارب ہے، یارب کے بیٹے حمیسی ہے، حمیسی کے بیٹے یسا ہے، یسا کے بیٹے عزو ہے، عزو کے بیٹے عدنان ہیں، عدنان کے بیٹے ماد ہیں، ماد کے بیٹے مزر ہیں، مزر کے بیٹے الیاس ہیں، الیاس کے بیٹے مدرکہ ہیں، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ ہیں، خزیمہ کے بیٹے کنانہ ہیں، کنانہ کے بیٹے نظر ہیں، نظر کے بیٹے مالک ہیں، مالک کے بیٹے فہر ہیں، فہر کے بیٹے غالب ہیں، غالب کے بیٹے لوا ہیں، لوا کے بیٹے کعب ہیں، کعب کے بیٹے مرہ ہیں، مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، کلاب کے بیٹے قصا ہیں، قصا کے بیٹے عبد مناف ہیں، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، حضرت ہاشم کے بیٹے کا نام حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ ہے، حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ 51 شجرہ تھا جو میں نے بیان ایک بار اور بیان کرتے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آدم ہے، آدم کے بیٹے کا نام شیش، شیش کے بیٹے عطوس، عطوس کے بیٹے قنان، قنان کے بیٹے مہلعیل، مہلعیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلہ، متوشلہ کے بیٹے لمک، لمک کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ارقحزت، ارقحزت کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فالک، فالک کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے شارق، شارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قدار ہیں، قدار کے بیٹے حمل ہے، حمل کے بیٹے نبت ہے، نبت کے بیٹے سلمان ہے، سلمان کے بیٹے لیجب ہے، لیجب کے بیٹے یارب ہے، یارب کے بیٹے حمیسی ہے، حمیسی کے بیٹے یسا ہے، یسا کے بیٹے عزو ہیں، عزو کے بیٹے عدنان ہے، عدنان کے بیٹے ماد ہے، ماد کے بیٹے نزار ہے، نزار کے بیٹے مزر ہے، مزر کے بیٹے الیاس ہے، الیاس کے بیٹے مدرکہ ہے، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ ہے، خزیمہ کے بیٹے کنانہ ہے، کنانہ کے بیٹے نظر ہے، نظر کے بیٹے مالک ہے، مالک کے بیٹے فہر ہے، فہر کے بیٹے غالب ہے، غالب کے بیٹے لوا ہے، لوا کے بیٹے کعب ہے، کعب کے بیٹے مرہ ہے، مرہ کے بیٹے کلاب ہے، کلاب کے بیٹے قصا ہے، قصا کے بیٹے عبد مناف ہیں، عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم ہیں، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ 51 شجرہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی کا کھانا ہماری طرح، نبی کا پینا ہماری طرح، لیکن نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو کوئی نہیں، زور سے بولو کوئی نہیں۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ سماعت کر لیں، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف ہے، جلد نمبر ثانی ہے، صفحہ نمبر 515 ہے، سطر نمبر 9 10 11 12 13 14 ہے۔ وعن ابی ذر الغفاری کی قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال یا ابی ذر آتانی ملکان وعن بواجبت مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت فوزنته ثم قال زنه ب10 فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجعتهم كأني انظر اليهم ينتشرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجاها۔ زور سے بولو بات بتاؤ، عربی تو سمجھتے نہیں ہوں گے، عربی نہیں سمجھ پائیں گے، ترجمہ آپ سنیں غور سے۔ حدیثیں بہت ذہن میں ہیں، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، غوث پاک سرکار 73 فرقوں کا نام میرے ذہن میں ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے، لیکن اب آپ حدیث باتیں سن لیجیے۔ فرمایا یہ حدیث آپ کہاں پائیں گے؟ مشکات شریف صفحہ نمبر 515 سطر نمبر 9 10 11 12 13 14 میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ فرماتے حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث روایت ہے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا میرے آقا
آپ نے یہ کیسے جانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حتی استیقنتا، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، میں مکہ کے کسی وادی میں تھا، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایک فرشتہ زمین پہ اتر گیا اور ایک فرشتہ زمین آسمان کے درمیان میں معلق ہو گیا۔ اب زمین والا فرشتہ آیا نیچے اتر کر کے، تو دونوں آپس میں کہتے کیا یہی ہے؟ ہوا کیا یہی ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں ہاں یہی ہے۔ اب دیکھو زمین والے فرشتے نے آسمان والے فرشتے سے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم ایک ترازو لگا دو۔ ترازو فرشتے نے لگا دیا۔ اب زمین والے فرشتے سے کہا اچھا ایسا کرو اب تم روئے زمین پر دوڑے چلے جاؤ، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، حاجی نمازی ہو، سب سے بڑا عبادت گزار ہو، اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اب وہ فرشتہ زمین کا دوڑے گیا، ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا، ایک پلے میں رسول اعظم کو بٹھایا گیا اور ایک پلے میں اس انسان کو بٹھایا گیا جو سب سے زیادہ حاجی نمازی تھا۔ اب زمین کے فرشتے نے آسمان والے فرشتے سے کہا ترازو اٹھاؤ، کانٹا دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ اس نے جب ترازو اٹھا کے اپنے کانٹا دیکھا تو کہا کہ نبی کا پلہ بھاری ہے۔ زور سے بولو، نبی کا پلہ بھاری ہے۔ اب فرشتے نے کہا، وہ آسمان زمین کے درمیان میں جو لٹکا تھا فرشتہ کہا محمد الرسول اللہ کو ادب سے اتار دو، اب پھر تم روئے زمین پر دوڑے چلے جاؤ اور 10 لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب وہ فرشتہ دوڑا گیا، 10 لوگوں کو پکڑ کر کے لایا، ایک پر ترازو میں رسول اعظم کو بٹھایا اور ایک پلے میں ترازو کے 10 لوگوں کو بٹھایا۔ اب زمین والے فرشتے نے کہا ایسا کرو، ترازو اٹھاؤ، کانٹا دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ اب اس فرشتے نے جب کانٹا اٹھا کے ترازو اٹھا کے کانٹا دیکھا تو کہا کہ 10 پر نبی کا پلہ بھاری ہے۔ اب فرشتے نے کہا محمد الرسول اللہ کو ادب سے زمین پر اتار دو، اب دوڑے چلے جاؤ، 100 لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ۔ کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اب وہ فرشتہ جلدی دوڑ کر کے گیا، 100 لوگوں کو پکڑ کر کے لایا، ترازو کے ایک پلے میں رسول کو ادب سے بٹھا دیا، اس کے بعد 100 لوگوں کو بٹھا دیا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب جب ترازو اٹھا کے کانٹا دیکھا تو کہا کہ 100 پر نبی کا پلہ بھاری ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، وہ یہ سمجھ لو کہ یہ گیا وہ بھی فیل ہو گیا، 10 لوگوں پر نبی کا پلہ بھاری، 100 لوگوں پر نبی کا پلہ بھاری۔ اب پھر آگے آپ حدیث سنیں حضرات گرامی۔ اس کے بعد پھر فرشتہ روئے زمین پر دوڑے گیا اور 1000 لوگوں کو پکڑا، 1000 لوگوں کو پکڑ کر کے لایا، ایک پلے میں نبی کو بٹھایا اور ایک پلے میں 1000 لوگوں کو بٹھایا۔ اور جب ترازو اٹھا کے کانٹا دیکھا تو کہا کہ 1000 پر نبی کا پلہ بھاری ہے، 1000 پر نبی کا پلہ بھاری ہے۔ کانی انظر الیہ تشرون علی من خفۃ المیزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجاها۔ حضرات یہ وزن ہونے کے باعث سب پر بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دونوں فرشتے آپس میں بات کیا کرتے ہیں کہ اے فرشتے اگر ساری دنیا کے لوگوں کو ایک پلے میں بٹھا دو اور مصطفیٰ کو ایک پلے میں بٹھا دو، اگر ترازو اٹھا کے کانٹا دیکھا جائے گا تو ساری دنیا پر نبی کا پلہ بھاری ہوگا، ساری دنیا میں نبی کا پلہ بھاری ہوگا، سب پر نبی کا پلہ بھاری ہوگا۔ ایک بات بتاؤ غیور مسلمانوں، جب ایک تو فرشتے نے تولا نبی کے برابر وہ نہیں ہوا، جب 10 لوگ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، 100 لوگ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، 1000 نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو پاگل جو یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، یہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رسول اعظم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرات نبی کی مثال نہیں پا سکتے ہو، نبی کی نظیر نہیں پا سکتے ہو، نبی کی نظیر دنیا میں نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں معلوم ہے، میرے سرکار کو علم غیب نہیں معلوم ہے۔ دنیا کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے سرکار کی شان میں گستاخانہ جملوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتاؤں گا، بولو رسول اعظم کو علم غیب
ساری چیزوں کو. آئیے میں حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں, زور سے بولو سبحان اللہ. مشکات شریف ہے, صفحہ نمبر 541 ہے. وعن ابی ہریرہ قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة وطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فعقى واستشفر وقال قد عبدت الى رزق رزقني الله وقازته ثم انتزعته مني فقال الرجل تالله ان رايت اليوم ذئب يتكلم فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو قائم بعدكم. قال فكان الرجل يهوديا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم فاخبره اسلم فصدقه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چرواہا جو ہے اپنے بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی کر رہا تھا. اچانک ایک بھیڑیا آیا, ایک بھیڑیا آیا اور اسی ریوڑ میں گھس گیا, ایک بکری کو لے کر کے بھاگنے لگا. اب وہ چوراہا جلدی جلدی آیا, اپنے بکریوں کو شمار کرنے لگا کہ میری اتنی بکری ہے, اتنے کیسے رہ گئی. اب وہ جلدی جلدی دوڑا, دینے کے بعد میں دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو منہ میں دبا کے بھاگ رہا ہے. اب وہ ریوڑ کا آدمی گیا اور اس سے اپنے بکری کو چھڑا لیا. اب وہ جانور بھیڑیا اپنا دم دبا کر کے اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا اللہ نے میری روزی لگا دی تھی مگر تم نے میرے منہ سے چھین لیا, تم نے میرے منہ سے چھین لیا. حضرات گرامی اب وہ کیا کہنے لگا, وہ کیا کہنے لگا تاللہ ان رائتو کلیوم ذئب یتکلم, اللہ کی قسم میں نے کبھی جانور کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس نے کہا, جب یہ کہا تو بھیڑیا نے جواب دیا ارے پاگل تو میری بات میں تعجب کرتا ہے. اسی حضور کے نخلستان میں ایک آدمی ہے جو ماضی کی بھی خبر دیتا ہے, مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے اور حال کی بھی خبر دیتا ہے, اس کی بات میں تجھے تعجب نہیں ہے. حضرات گرامی وہ آیا, اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, میرے سرکار کی سارے باتوں کی خبر دے دی, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام لایا. فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے اس کے اس بات کی تحقیق فرمائی اور تصدیق فرمائی. ایک بات بتاؤ مسلمانوں, جب ایک جانور نبی کے علم غیب کا قائل ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ نبی کو علم غیب معلوم ہے تو یہ پاگل رسول اعظم کے علم غیب کے قائل نہیں ہے. وہ جانور ہے مگر جانتا ہے کہ رسول اعظم کو سب کچھ معلوم ہے مگر یہ نہیں جانتے ہیں. ایک مثال میں بتاتا ہوں بڑی اونچی بات. دیکھو حج کرنے جاتا ہے لوگ نا, مکہ شریف مدینہ شریف طواف کیا, طواف زیارت کیا, طواف قدوم کیا, حضرات گیا اور مدینہ پہنچا. ہم غریب لوگ پہنچنے کے بعد کیا کرتے ہیں, روضے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میں ڈروا سے آیا ہوں, میں ہندوستان سے آیا ہوں, میں انگریزی ہوں, یہ میرے سرکار میں فارس سے آیا ہوں. ہر آدمی جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں. حضرات داتا ایک ہے, بھکاری چاروں طرف سے گھیرے ہیں, بھکاری چاروں طرف سے گھیرے ہیں. داتا ایک لیتا ہے, شہنشاہ ایک لیتا ہے, چاروں طرف سے گھیرے ہیں. مگر ایک بات بتاؤ آپ, سچی بات, بنگلہ دیشی بھاشے میں اگر کوئی بات کرے تو بولو کیا نبی اس کو سمجھیں گے؟ سمجھیں گے, نبی اس کو جانیں گے. انگریزی بھاشے میں بات کیا جائے نبی اس کو بھی جانتے ہیں, فارسی میں بولو نبی اس کو بھی جانتے ہیں, ہندی میں بولو نبی اس کو بھی جانتے ہیں, ملیالم بھاشا بولو نبی اس کو بھی جانتے ہیں, عربی زبان میں بولو نبی اس کو بھی جانتے ہیں. اب بنگلہ دیشی آیا, بنگلہ دیشی بھاشے میں بول رہا ہے, نبی لیتے ہیں, نبی سب کچھ جانتے, سب کچھ سنتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی بنگلہ دیشی عورت آ جائے اپنا بھاشا بولے تو بھاشا سمجھ پائیں گے؟ ہم نہیں سمجھ پائیں گے, آپ نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ یہ کیسے جانتا ہے کہ نبی لیتے ہیں؟ ہم بنگالی بھاشے میں بات کرتے سرکار سے, انگریز لوگ جاتے انگریزی بھاشے میں بات کرتے, انگریز کا رہنے والا. حضرات فارسی میں فارس والا بات کرتا ہے, ہندی والا ہندوستانی بات کرتا ہے, عربی پڑھنے والا عربی میں نبی سے بات کرتا ہے. مگر نبی سب جانتے ہیں اور نبی سب کچھ سنتے ہیں. میں نے کہا بنگلہ دیشی یہ بتا دے کیا نبی کبھی بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے کہ نبی اعظم کی بارگاہ میں تو بنگلہ دیشی میں بھاش کرتا ہے اور رسول اعظم سے بات کرتا ہے؟ تو وہ جواب دے گا ارے مولانا آپ کیسے ہو گئے ہیں, جب اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے تو ساری کائنات کا علم بھی عطا فرمایا ہے, ساری کائنات کا علم بھی عطا فرمایا ہے. میرے نبی سے جو مانگو گے میرے سرکار تمہیں عطا کریں گے, میرے آقا تمہیں سب کچھ دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں قدرت کے خزانے میں اپنا ہاتھ میں دینے کے لیے داخل کرتا ہوں تو اللہ میرا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے, میں اپنے گنہگار امتیوں کو میں جتنا
چاہوں عطا کر دیتا ہوں، اللہ میرا ہاتھ کبھی نہیں پکڑتا ہے۔ حضرات بولو میرے سرکار سرور کونین